صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے راستے کی توفیق عطا فرمائی۔ 2 دن پورے ہو گئے۔ اللہ کی کیسی عجیب و غریب شان، گھر میں ہوتے تو گھر میں بھی گزر جاتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن اللہ کے راستے کا اپنے گھر کے 1000 دنوں سے افضل ہے۔ 2 دن اللہ کے راستے میں لگنا 2000 دن اپنے گھر پر عبادت سے افضل ہے۔ اور آدمی جو معاملات، جو احکامات کی پابندی کے ساتھ گھر پر رہ کر جو عبادت کرتا، تو گھر کی عبادتوں میں کتنے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک دن اللہ کے راستے میں گزار دیا۔ اللہ کے راستے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، تو آدمی طالب بن کر نکلتا ہے، اور دوسرا پوری امت کو دین پہنچانے، پوری امت کو اور ہدایت پہنچانے کی فکر بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے چھوٹی سی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ آدمی گشت کرتا ہے اپنے محلے کے چھوٹی سی ایک گلی میں، اللہ رب العزت اس گشت کا اثر پورے عالم میں ڈالے۔ جس طرح سے حوض میں اگر کوئی پانی بھرنے لگے، پانی ایک ہی جگہ سے پڑے گا، لیکن جب سطح بلند ہوگی تو پورے حوض میں سطح بلند ہوگی۔ اسی طریقے سے جماعت ایک گاؤں میں، ایک جگہ پر، ایک محلے پہ کام کرے گی، لیکن پورے عالم میں اس کے اچھے اثرات پڑے۔ حضرت جی مولانا صاحب فرماتے، اگر تم گشت کرو گے اپنے گاؤں میں، اگر تم گشت کرو گے اپنے محلے میں، تم گشت کرو گے اپنی گلی میں، اللہ رب العزت بیرون ملک میں تمہارے اس گشت کے اثرات ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں محنت کر رہے تھے، مکے کے مشرکین پر محنت کر رہے تھے، مکے کے لوگوں کے پاس دھکے کھا رہے تھے۔ اللہ رب العزت مدینے کے گلیوں میں اس کا اثر ڈال رہے تھے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں پر اس ملاقاتوں کا، اس محنت کا اثر ڈال رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت عالمگیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پوری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، لیکن محنت مکے میں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی نیت کی وجہ سے اچھے اثرات پوری دنیا میں ڈالنے ہیں۔ اور جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں جو ہے اسلام داخل ہو گیا، مسلمان داخل ہو گئے، لوگوں نے دین کو قبول کیا، اور لوگ جو ہے اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان محنتوں کی برکت سے پھر مکہ والوں کو بھی اللہ نے اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی فکر یہ تھی، اللہ کا گھر ایمان والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ ایمان والوں کے ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی فکر کے ساتھ ساتھ اور مکے کی خصوصی فکر کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جماعت چابول کے نورانی مسجد میں تھی، اور یہاں کے 2-3 محلوں میں، 2-4 گلیوں میں کام کری، لیکن نکلنے والے کو روانگی کے آداب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک تو اپنی اصلاح کے لیے نکلنا۔ کیا سے نکلنا؟ اپنی اصلاح کے لیے نکلنا، اپنی تربیت کے لیے نکلنا، اور دوسری بات ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جاتی ہے، پوری دنیا میں دین پہنچانے کی نیت سے نکلنا۔ محنت تو 2-4 گلیوں میں کیا گیا 2 دن کے لیے،
لیکن اللہ اثر پوری دنیا میں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت محنت کرنے والے کو محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسن، اگر کوئی آدمی کوئی کام کرے اللہ اسے ضائع کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تو بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت بہترین کیا دینے والے ہیں؟ بدلہ دینے والے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا کریں گے تو زیادہ دینے والے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن کتنے دن کے برابر ہے؟ ایک دن کتنے دن کے برابر ہے؟ 1000 دن کے برابر۔ اب سوچو، اور 2 دن کتنے دنوں کے برابر ہو گئے؟ اللہ رب العزت ہمارے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ لوگ بھی نیت کرو، اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے وہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک 4-5 دن کے بعد کہاں پر داخل ہو جائیں گے؟ رمضان میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا ہو جائے گا۔ نوافل کا اجر فرائض کے برابر ہوگا، فرائض کا اجر 70 گنا ہو جائے گا، اور ایک دن کا پھر کتنا ہو جائے گا بولو؟ 70,000۔ جیسے اب 1000 مرتبہ ہے، جیسے اب 1000 بار ہے، رمضان میں 70,000۔ اللہ کے راستے کی نیکی اگر 1 کے 7 لاکھ اگر ہو گئی، اگر وہ 70 ملا دیں گے تو پھر 49 کروڑ، 749 یعنی کہ 40 پر 9 کروڑ ایک نیکی پر اللہ رب العزت رمضان کی نیکی میں سے دیں گے۔ رمضان گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ میرے عزیزوں، یا تو اللہ کے راستے میں رہنا، یا تو اعتکاف میں رہنا، یا تو اللہ کے راستے میں رہنا، یا تو اللہ کے راستے میں رہنا۔ کوئی تھوڑا بہت وقت جو ہے اپنے گھر پر بھی گزار سکتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، کوئی بھی آدمی سیزن میں نہیں سوتا، سیزن میں محنت کرتا۔ سیزن میں کون تو سوتا کیا بھائی؟ پورے سال میں رمضان جو آتا ہے کس کے لیے آتا بولو؟ نیکیوں کے سیزن ہے۔ جس طرح سے دنیا میں اب چاول میں کھیت کٹونے کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس میں کھیتا والے کون تو سوتے بھائی، کام کرنے والے بھی تو نہیں سوتے نا۔ اجال پر 3 بجے اٹھ کے کیا کرتی؟ کٹونے میں جاتی، پھر صبح 9 بجے سے جو پنڈے ڈھونے کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو مشین آ گئی، لو ذرا، مشینہ کا زمانہ آ گیا ہے، لیکن پرانے زمانے میں جو سگی کے دن ہوتے، جو کھیتوں کے مڑیوں کے جو سیزن کے، اس میں کوئی بھی چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ کام پورا نہیں ہوتا، لوگ بے چین رہتے ہیں۔ اور ان دنوں میں شادیاں بھی نہیں رکھتی۔ کٹونے کے دنوں میں کون تو شادیاں رکھتی کیا بات؟ چاول میں ایسا ہوئی ہے کیا تو شادی؟ سیزن ہوتے ہیں۔ ٹیلروں کے لیے ایک سیزن آتا جی، کھیتاں کام کرنے والوں کے لیے ایک سیزن آتا، بیپارداروں کے لیے ایک سیزن آتا، چائے والوں کا سیزن ٹھنڈکالا آتا، ٹھنڈے والوں کا سیزن دھوپکالا آتا۔ وہ لوگ اپنے سیزن کی تیاری کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم کیسے مسلمان ہیں، بھولے بھالے مسلمان، نیکیوں کا سیزن آ رہا، ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ بتاؤ، رمضان کی تیاری کا مطلب کپڑے سلا لینا، گھر پہنچا لینا، تھوڑے پیسے کما لینا، جی یہ نہیں۔ ہم نے ہمارے بیت الچندے میں ایک ساتھی سے بولا، بھائی رمضان کی فل تیاری کرنا۔ ہاؤ بھائی، میں افسوس کرتا ہوں، میں کیا تیاری کرتا ہے بھائی، ایک دن بھی نہ کرے سکا، روز کام جاتا ہوں۔ کب تک کام جاتا؟ بڑی رات تک کام جاتا ہوں۔ پھر کیا کرتا؟ روزداروں کو کھانا کھلاتا۔ اب رمضان کی تیاری کے تو ہم کیا بول رہے ہیں؟ اب روزانہ کھانا کھلانے کے واسطے میں روزانہ کام جا کر پیسے جمع کر میں کیا کرتا ہوں؟ روزانہ کھانا کھلاتا۔ کہا یہ کیا بات تو تیاری کرتا سو، اب تو روزہ رکھتا نہیں، اب میں کام گیا تو کہاں سے روزہ رکھتا ہوں؟ اب تھوڑے دنوں کو رمضان کی تیاری کا مطلب ایسا سمجھ میں ہے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اچھا پیسے کما لے کو، جوڑ بچے اچھے کپڑے لا لینا، اچھے پیسے کما لے کو، اور کیا ہے؟ اچھے کیا تو بھی چیزیں
مولانا رمضان کو ایسا سوچتے ہیں۔ میرے عزیزو، رمضان کی تیاری کا مطلب عبادت کرنے کے لیے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کے لیے کوئی بھی کام آڑا ہی نہیں سکتا دیکھ لینا۔ کوئی بھی کام کیا نہیں سکتا دیکھ لینا، کم سے کم آدھا دن تو بھی مسجد کے لیے رکھتا، بڑے دن رکھتے نہ ہو، نکوں کو تو بھی مسجد میں پڑھ پاتے سکتے، نکوں کو تو بھی کیا کرتے بولو، مسجد میں پڑھ پاتے۔ میرے عزیزو، رمضان کی تیاری کا مطلب پورا مہینہ آدمی ویسے آ جانا مسجد میں، پورا مہینہ آدمی ویسا آ جانا، سب کو بنا لے کا لینا۔ گھر میں ایک آدمی روزہ ہے، باقی 3-4 آدمی روزہ نہیں بولے تو اللہ رب العزت کی لعنت برستی اس گھر پہ۔ اللہ رب العزت کی کیا برستی بولو، لعنت برستی۔ اللہ کا حکم توڑ دیا 4 آدمیوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیکی ہے رمضان، 70 گنا اجر ہے۔ رمضان میں نیکیاں کتنے ہیں کہ گناہ کا وبال بھی اتنا زیادہ ہے، گناہ کا وبال بھی اتنا زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، روزے رکھنے کے لیے ہیں، روزے کیا کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے ہیں، روزے توڑنے کے لیے نہیں، روزے توڑنے کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو کہ رمضان گزارنے کا اور جو بہترین طریقہ کیا ہے، یا تو اللہ کے راستے میں نکلنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی رمضانوں میں اللہ کے راستے میں گزارے، یہاں تک کہ جو بدر ہے، بدر کا معرکہ، وہ 17 رمضان کو بدر فتح ہوا۔ کون سے رمضان کو بولا، 17 رمضان، اسلام کی عظیم الشان جنگ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 8 یا 10 رمضان آئے ہیں۔ ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ سفر کیا ہے، یا رمضان میں اپنے ساتھیوں کو بھیجا ہے۔ جس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اللہ کے راستے میں، اس رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں کو بھیجی کہ جاؤ، یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کا فضل ملے گا۔ اللہ کا کیا ملے گا، فضل ملے گا۔ میرے عزیزو، دوسرے علاقوں میں رمضانوں میں جماعتوں میں نکلنے کا بہت رواج ہے، میں نے بارہا دیکھا، تقریباً 20-30 مرتبہ سے زیادہ سے دیکھا۔ رمضان کے اندر دہلی مرکز کھچا کھچ بھرا ہوا رہتا ہے، گیٹاں کنے بھی میٹاں کنے بھی جگہ نہیں ہے، رمضان میں اتنا آدم آتا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان علاقوں میں رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا رواج ہے، روزے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور جو ہے روزے ٹوٹنے کا غم نہیں لیتا، روزے چھوٹنے کی فکر نہیں لیتے، اور جو ہے اور زیادہ دنیا میں کام نہیں لیتا۔ رمضان کی تراویح بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اور سیزن کی کمائی بھی ہو جائے گی۔ اب تم کہو گے اب یہ سیزن میں ہمیں کام کر لیا تو ہمارے کو بہت پیسے بچتے ہیں، اب رمضان میں نیکیاں کر لیں تو کیا بچتا ہمارا؟ رمضان میں نیکیاں کر لے تو کیا بچتا؟ اب ہر آدمی کو کوشچن مارک کرتا نا، بیکاز ایک مہینہ کام کر لیے تو بھائی روز کو 500 بولے تو بھائی 15,000 آتے ہیں، 15,000 روپے چھوڑ ڈال کو، اور پھر جو الٹا روزے میں اور ذرا سحری اختیار میں اچھا کھا پی کو خرچ کر کو، ہمارے کو کیا ملتا؟ ہمارا کیا ملتا؟ میرے عزیزو، اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کی نیکی کو کیا نہیں کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا۔ نیکیوں کے سیزن میں رمضان میں تم جتنا خرچ کرو گے، اللہ اگلے سال لوٹنے سے پہلے اس کا 10 گنا آپ کو دے گا۔ کتنا دے گا بولو؟ اس کا کتنا گنا؟ 10 گنا۔ اگر تم نے رمضان میں اپنا کام چھوڑ کر اور جو ہے اچھا اللہ کے سیزن میں نیکیوں میں 20,000 روپے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا؟ 20,000 روپے خرچ کیا، اس کا 10 گنا 2 لاکھ روپے اگلے رمضان سے پہلے اللہ آپ کو لوٹائے، اللہ آپ کو لوٹائے۔ میرے عزیزو، اللہ کو سمجھ کی توفیق دے،
اب ایک آدمی کو 2 لاکھ کا فائدہ ہوا نہیں, 2 لاکھ کا فائدہ ہوا نہیں, 2 لاکھ کا آپریشن بچ گیا. ڈاکٹر کارڈ کو بھی پیسے لیتا, ہمارے رفیع بھائی کارڈ کس طرح کیا کرتا ہو, کارڈ کو بھی کیا کرتا ڈاکٹر, پیسے لیتا. اللہ رب العزت روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑی بیماریوں سے بچانے, بیمار سے. آدمی کیا سوچتا رہتا, میرا 20,000 کا نشتم, 20,000 کا نشتم, 15,000 کے مزرے گئے, 5,000 کے اوپر خرچہ کرے. لیکن میرے عزت اللہ رب العزت 2 لاکھ کی کاٹم کٹی سے بچا دیا, تکلیف سے بچا دیا, بیماری سے بچا دیا. روزہ رکھنے میں صحت ہے, روزہ رکھنے میں شفا ہے. اللہ رب العزت رمضان میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا 10 گنا اگلے رمضان سے پہلے دے گا. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. میرے عزیزو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کرو, بھروسہ کرو. بھروسہ آنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل. بھروسہ آنے کے لیے کیا کرنا, بولو میں بیان کروں گا تم سنو گے, یہ ایک دم یقین آتا کیا بات. بولنے والے کو بھی نکلنا اور سننے والے کو بھی نکلنا. یقین یہ ایک الگ مایا ہے, وہ محنت کرنے پر ملتی ہے. یقین الگ مایا ہے, وہ محنت کرنے پر ملتی ہے. بولنے والے کو بھی محنت کرنا اور سننے والے کو بھی محنت کرنا. تو اس لیے میرے عزیزو روزہ جو ہے رکھنے کی کوشش کرو. اور رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام تمہارا رمضان میں آنے والا ہے اس کام کو پوسٹ پون کرو, اس کام کو رمضان کے بعد رکھ لو, اس کاج کو رمضان کے بعد رکھ لو. رمضان میں پورا وقت یا تو اللہ کے راستے میں اور یا تو اعتکاف میں گزارنے کی کوشش کرو. یہ آخری درجہ میں بار بار بولتے بھی رہتا ہوں, یہ بات پورے سال میں بھی بولتے رہتا ہوں. جب جب وہ کیا بولتا ہوں, رمضان کو 3 حصے کر لینا. رمضان کیا کرنا, 3 حصے کرنا. 10 دن جماعت میں رہنا. 10 دن کیا کرنا بولو, جماعت میں رہنا. 10 دن گھر میں رہنا. 10 دن کیا رہنا, گھر میں رہنا. گھر میں رہنے کا مطلب کیا, روزہ سحری اور افطاری بیوی بچوں کے ساتھ کرو. سحری اور افطاری کیا کرنا, بیوی بچوں کے ساتھ کر کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. اور تیسرا آخری عشرہ کہاں پر گزارنا, اعتکاف میں گزارنا. میرے عزیزو اگر اس طریقے سے رمضان گزاریں گے تو نیکیاں لوٹنے والے بن جائیں گے, ہمیں سیزن حاصل ہو جائے گا. سیزن کیا ہو جائے گا, حاصل ہو جائے گا. رمضان میں ٹیلر آتے ہیں, مسلمان ٹیلر. میں ایسے بھی ٹیلراں دیکھوں رمضان میں کپڑے نہیں سیتے ہوں, انہوں ایک جوڑا سیے تو ان کو 10,000 روپے کوٹ پینٹ سے. خالی ایک سوٹ سیے تو, ایک سوٹ ہے نا, انہوں جو ہے خالی 3 دن میں ایک سوٹ بنا دیں, 2.5 دن میں ایک سوٹ بنا دیں. ان کے نیچے کام کرنے والے اندر رہتے ہیں, سوٹا سیتے. یہ ایک سوٹ سیے تو 10,000, 15,000, 20,000, 12,000, 9,000, 8,000 خالی ایک جاکٹ سلائی کرنے. ایک کاریگر دیوبند میں رہتا, ہمارا دوست میں خالی ایک جاکٹ سلا, وہ جاکٹ سیا تو اسے 3,000 روپے خالی کرتے کے اوپر ڈال دیتا ہو جائے, 3,000 ریمنڈ کے کپڑے میں سے. میرے عزیزو ایسے ایسے لوگ ہیں رمضان کے واسطے کیا کرتی انہوں, اتنی پوری کمائی قربان کر کے رمضان پورا کدھر لگا دی, اللہ کے راستے میں لگا دی. بزرگوں کے ساتھ اعتکاف کرنے میں لگا دی, اللہ کے راستے میں جماعتوں کے ساتھ نقل حرکت میں لگا دی, نقل حرکت میں لگا دی. حالانکہ ٹیلروں کے لیے رمضان کیا ہے بولو, سیزن ہے. سیزن ہے پھل فروٹ بیچنے والوں کے لیے, کھجور بیچنے والوں کے لیے, شربت بیچنے والوں کے لیے, سب لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, سیزن ہوتا ہے, سیزن ہوتا ہے. میرے عزیزو ہوٹل والے, اللہ اکبر, دہلی میں جامع مسجد کے کنارے پر ایک ہوٹل ہے دلی میں, پورے رمضان میں ہوٹل بند رہتی ہے لیکن سحری میں کھلی رہتی ہے. کون بھی کھانے کے لیے آ جاؤ, فری ہے. کوئی بھی کھانے کے لیے آ جاؤ, کیا ہے بولو, فری ہے. انہوں کیا بولتے ہیں, ہماری کمائی کے لیے 11 مہینے. کیا بولتے ہیں انہوں,
ہماری کمائی کے لیے کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو کیا بولتے ہیں؟ ہماری کمائی کے لیے کیا ہے؟ 11 مہینے. یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے. یہ مہینہ کیا ہے بولو؟ نیکیوں کا سیزن. نیکیاں کر لیتے سب نیکیاں کر لیتی ہیں. سیزن بھی سمجھتی ہیں, نیکیاں کمانا بھی بول لیتی ہیں, کما لیتی بھی ہیں اور اپنی آخرت بنا کو جاتی ہیں. اب کیا نہیں سنو, کیا بھی نہیں سرکا چاہیے. کیا کے لیے رمضان آ گیا, یہ رب اس میں ایک تو آتے گی, اور پھر اس کے لیے پھر جو ہے تراویح بھی پڑھنا پڑتا, تراویح بھی پڑھنا پڑتا, ان کو بیزار پڑتا. جو آدمی رمضان سے بیزار پڑتا, او ہو کیا بتاؤ, اسے دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا. کس سے بولو؟ رمضان سے, روزے سے بیزار پڑتا نا, کیا کرنا پڑتا؟ دوبارہ کرنا پڑتا. ایمان سے خارج ہو جاتا. ایمان سے کیا ہوتا؟ خارج ہو جاتا. اللہ کا حکم ہے, کیسا منہ موڑتے ہیں؟ اللہ نے فرض کیا اس کو, اللہ نے فرض کیا اس کو, ہم کیسے بیزار پڑھتے ہیں؟ میرے عزیزو, اپنے ایمان کو بھی صحیح رکھو. چاند دیکھ کر خوش ہو جائے. رمضان آنے والے تو خوش ہو جائے. رمضان آنے والے تو پیسے کی طرف نہیں بھاگنا, نیکیوں کی طرف بھاگنا. تو بھاگو گے انشاءاللہ. ارے بولو کدھر بھاگو گے؟ نیکیوں کی طرف بھاگیں گے انشاءاللہ. اب بتاؤ پھر کون کتاب پڑھتا گی؟ نام بولو جلدی انشاءاللہ. جی چلہ لگاؤ رمضان میں, چلے کے لیے بتاؤ. یہ عشرہ لگاؤ, آخری درجہ, آخری درجہ. مردوں میں 3 دن, عورتوں میں 3 دن, 6 دن تو بھی کم سے کم. ایک جماعت عشرے کی. جی ٹھیک ہے, لو دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے اور جمنے اور جوڑنے کو بیٹیاں قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو کیا بات, کون ہے؟ فاروق. اچھا اچھی بات, اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی 2 دن ہمارے یہاں پر لگ گئے, 2000 دن کا ثواب مل گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اثر پوری دنیا میں بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہماری نیت ہے اللہ کے ذات سے ہوگی. اور ایک دن بچا ہوا بیرون چلے میں پورا ہو جائے گا. کل کو ہمارے یہاں جلسہ بھی ہے, اور اس میں بھی ہمیں جا کے شرکت کرنا ہے. اسی تعلق سے 2 دن یہاں, 1 دن وہاں کرنا ہے. وقت دیکھو بھائی یہاں بھی گزر گیا, ہمیں گھر میں رہتے تو بھی گزر گیا. ایسے اس کو کچھ دعا بھی سیکھے اور کچھ گشت بھی کرے, مردوں میں بھی بات کرے, عورتوں میں بھی بات کرے. اب یہاں تک کہ نکاح پڑھانے بھی گئے. اب کیا کرتے ہیں بولو, یہ بھی ذمہ داری آتی تو بھائی. جی تو اسی طریقے سے ماشاءاللہ آنے سے کچھ کام ہوا. آدمی حرکت میں رہا تو اللہ برکت کرتے. حرکت میں رہتے کیا کرتے بولو, برکت کرتے. اللہ ہمارے آنے کو اور آپ لوگوں کے ساتھ دینے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ تمہیں بھی اچھا کر لو بھائی. 2 دن بھی ہاتھ مٹن میں رکھیں لو ماشاءاللہ. اللہ قبول کریں دے ہمارے عبدالحسین بھائی. اللہ ان کی امانت کو تعداد باقی رکھیں دے بھائی, عافیت کے ساتھ میں. وہ مقدر کی اللہ تعالیٰ پہنچا دیا, پتہ نہیں کس کس کے ذریعے سے پہنچا دے. جی اور سب سے جو ہے ہمارے امیر صاحب یہ کہا کرتے تھے, پوری دنیا میں سب سے اچھا مقدر جماعت والوں کا کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پوری دنیا میں سب سے اچھا مقدر کس کا کہتے ہیں؟ ہر گھاٹ کا کھاتی کہتے ہیں, ہر گھاٹ کا پیتی کہتے ہیں. ہر گھاٹ کا کھاتی اور ہر گھاٹ کا پیتی. چاول والا آدمی تنزانیہ میں جا کے کھا تھا, وہاں کیا بیسٹ ڈش ہے وہ آ کے بولتا تھا. چاول کا آدمی یوگانڈا جاتا, چاول کا آدمی امریکہ جاتا, چاول کا آدمی حبشہ جاتا, چاول کا آدمی انڈونیشیا جاتا. بتاؤ دوسرے کیا ذریعہ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ دین کے راستے سے لے جاتا, عزت کے ساتھ کھلا پلا کو نکال. سب سے اچھا مقدر کس کا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کا. اللہ نکلنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے. اللہ بہت خوش دیتے ہیں. اللہ اپنے راستے میں نکلنے والوں کے لیے الگ دیتے ہیں اور رمضان کی وجہ سے الگ دیتے ہیں. اس لیے میرے عزت, رمضان نیکیوں کا سیزن ہے, اسے خراب کر لینا. دنیا کے کاموں میں رکھو, اسے خراب کر لینا. قرآن پڑھنے میں,
تراویح پڑھنے میں، مسجد میں وقت گزارنے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے میں اپنے وقت کو گزار کے نیکیاں کمانے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ جو ارادہ کریں ضرور نکلیں گے اللہ کے راستے میں. بھائی سچے ارادے سے نکلیں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہماری جماعت کی بھی بھائی عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً واپسی ہے، ٹھیک ہے نا. اور ابھی نماز سے پہلے کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور سامان وغیرہ گاڑی میں رکھ دیں گے. نماز پڑھ کے فوراً جو ہے سنتیں وغیرہ پڑھ لے کے گاڑی میں سوار ہو کر سفر کریں گے. دعا بھی کریو اللہ ہمارے سفر کو آسان فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطا درگزر فرما، جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے بار بار نکلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکلنے کی برکت سے اے اللہ تیرے احکامات کو پورا کرنے کی قوت اور طاقت اور ایمانی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا سے اے اللہ یہ کرونا وائرس کو ختم فرما. اے اللہ اس کا نام لے کے، اس بیماری کا نام لے کر جہاں کہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو فتنے اٹھ رہے ہیں اللہ فتنوں کو ختم فرما، انسانیت کی مدد فرما، انسانیت کو حفاظت فرما. خصوصاً مسلمانوں کے لیے امن اور راحت کے فیصلے فرما. ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا پر حق ہے جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.